دنیا میں بکھیڑے چلتے رہیں گے، ان کی وجہ سے ہمیں نہ تو مایوس ہونا ہے، ہم اسلام پہ کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں چلتے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ ہی نہیں، کسی شخصیت کے ایسے حوالے کر دو کہ یہ ہے تو میں ہوں، یہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں. جو آدمی یہ کام کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو 2 نمبر آدمی ہیں، تو وہ لوگ دین سے ہی پھر جاتے ہیں. جب نبی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، دیکھو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جھوٹی خبر، بہت سے صحابہ حواس باختہ ہو گئے. قرآن میں آیتیں کیا نازل ہوئیں، وما محمد الا رسول، محمد اللہ تھوڑی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. افإن مات او قتل، اگر ان کی موت ہو جائے یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین پہ واپس پھر جاؤ گے؟ یعنی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی دین پر ہو، تم کس کو خوش کرنے کے لیے ہو؟ اللہ کو. نبی کو بھی خوش کر رہے ہو تو اللہ کی خاطر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، تو صحابہ کے حوصلے پست. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہو گئی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں بس. افإن مات او قتل، ان کی موت واقع ہو جائے یا قتل ہو جائیں تو دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد پر موت واقع ہو چکی ہے. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا. کیا اسلام ہے یار، کتنا یعنی کتنی کلیئرٹی ہے اسلام کے عقیدے میں. اور یہ اعلان وہ کر رہا ہے جو محمد کا سب سے چہیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے چہیتا ہے، جس کو سب سے زیادہ غم ہوا ہے آپ کے بچھڑنے کا. اس کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ بھائی میں اصل نہیں ہوں، اصل کون ہے؟ اللہ. تو کیا خطبہ دے رہے ہیں، ادھر صحابہ غم میں رو رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں غم میں، جو نبی جن پر سواری کیا کرتے تھے. آپ کی اونٹنی جس پر آپ سوار ہوتے تھے وہ غم میں مر گئی، بھوکی پیاسی مر گئی وہ. لیکن ابو بکر کیسا قوم کو سنبھالا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، تم میں جو محمد کی عبادت کرتا تھا فإنہ قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. قد لگا دیا تحقیق کے لیے. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی غلامی کرتا ہے، فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت واقع نہیں ہوگی. یعنی وہ حیران تھے تمہیں کیا ہو گیا، کوئی اچھمبے کا کام تھوڑی ہوا یہ، وہ تو بشر ہے، انسان ہے، انہوں نے تو دنیا سے جانا تھا، ہم تو اللہ کے لیے دین پہ چلے ہیں. کسی شخصیت پر اتنی قربانی نہیں دی جاتی. کسی شخصیت پر اگر قربانی دی جا رہی ہے تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ راضی ہو رہا ہے. دیکھو قرآن میں نا بڑے علمی نکات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم. قرآن کہ لتعرضوا عنہم ہے لترضوا عنہم، کوئی حافظ نہیں بیٹھا ہوا. لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، ان 3 صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے، یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں، آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا، آپ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، کوئی سزا نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں، اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے 3، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ، یہ 3 صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، کوئی عذر نہیں تھا، جانا چاہیے تھا، ہم پہ فرض تھا، لیکن باغ پک چکے تھے، سب کچھ تیار تھا، پھر بھی نہیں گئے، کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا، نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے،
اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم، جاؤ یہاں سے، حتیٰ یقضی اللہ فیکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر، مگر قرآن کہہ رہا ہے میں کیا تھا ان سے، بولو راضی تھا، کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں، اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر، فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں، اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں، اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں، یوں ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی، وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا، ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا، امن کا ام من عند اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تو آسان کیس نہیں ہے، بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا، نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف، بس اب میں راضی، اب میں خوش، تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے، نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات، صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ، نہ میری طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض، اللہ نہ کرے، اور اس نے توبہ کر لی، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا، ان تانوں کی پرواہ بولو مت، بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت، جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ، کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے، کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا، پکڑا گیا، کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی، رو رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر گئی ہے نا وہی، تو پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا، پبلک کا دل کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائیں، بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا، اپنی جان پہ ظلم کرے گا، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا اس کو، غلط ہو گیا اس سے. حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا، اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے، جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، نہ، یہ انداز نہیں ہے، یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ، آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے، کباب بھی ہیں، اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے، اور کڑھائی بھی ہے، 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے.
تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں گی. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا, تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہیں. وسیم بھائی نے دعوت کی, یہ جی تم پالو گے, یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ, ایسا دسترخوان ہوگا, چھوڑو بریانی کباب, چھوٹی وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی, مسالے والی بریانی, اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے, مسالے والی بریانی, چپلی کباب, کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں, یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی. یجد تم پاؤ گے, مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جو بڑے لوگوں کی دعوتیں, مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی. ایک قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجد اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا, اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی, تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ. نہیں آئی سمجھ میں؟ آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پر رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے, اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ان کی یہ بریانی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جمیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا, تو ان کو غصہ آئے گا نا, نہیں آ رہی سمجھ میں یار. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں, ہماری کرنسی دیکھو, اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے, اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں, آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا, پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں, کہاں کا, کویت کا, عرب شہزادہ ہے, اس کی دعوت ہے, آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے, فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے, کتنا بڑا جرم, یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السما, تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا, اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی, پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, رب کو منانا چاہیے, بالآخر اس کا انجام برا ہے, گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی, کسی اور کے در پہ نہیں گئے, کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا, تو یہ تو ہلکی بات ہے نا, معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی, کوفتے ملیں گے, سالن, یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے, غافر نہیں, راحم نہیں, غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے, رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا, دکھائے گا کا مطلب کیا ہے, تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں, معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا کہ معاف کر دیا. تعلق, وہ اطمینان کی علامت کیا ہے, اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا, گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا, پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے.
یہ تو قرآن میں، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا، ثم استغفرونی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو، لغفرت، معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ؟ یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، مجھے ناراض کیا ہے نا، پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں، اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے؟ ناراض مجھے کیا ہے. نماز چھوڑی ہے، مجھے ناراض کیا. زنا کیا، مجھے ناراض کیا. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی، مجھے ناراض کیا. یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل، کچھ بھی کیا، مجھے ناراض کیا نا، آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ. تو اللہ نے کیا کہتے ہیں، زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، پھر مجھ سے معافی مانگو گے، معاف کروں گا. کافی ہے نا، بس کر دیا معاف. آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں، لا ابالی، کسی کی پرواہ. بولو اردو میں لفظ سماتے ہو کہ بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے. سنا یہ لفظ؟ ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے. لا ابالی کہتے ہیں نا، یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی. لا کا مطلب نہیں، ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی. جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، بڑا لا ابالی سا آدمی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں، لا ابالی، معاف کروں گا، کسی کی پرواہ نہیں. کیا مطلب؟ یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف. یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں، کچھ تو تھوڑی سی ہوتی. جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو، 20 سال باپ کو ستاتا رہے. اب باپ کو زندگی بھر ستایا اس نے. باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے، دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آگ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. باپ بوڑھا ہو گیا، مرنے لگا ہے بھائی. اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے، اور اب یہ گیا، اس کو پتہ ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب. زندگی بھر ستاتا رہا. آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں، ابا آئی ایم ویری ویری سوری. ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا. دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ، ہے بھائی، ابا یہ کیا، یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بھائی، ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے، اور یہ آ کے سوری کر کے چلا گیا. تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے، باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے، باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا. باپ بہرحال کون ہے، میں ہوں، میری مرضی، میری جائیداد ہے، میری میراث ہے، میں کسی کو بھی نہ دوں، میں صدقہ کر دوں، جاؤ. لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے. اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی، لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے، اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم، توبہ کے دروازے بند. ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے، آئی ایم سوری، معاف کر دیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے، آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق. اللہ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ آئیں گے، یا اللہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف. یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے، یہ تو مصلحت کے خلاف ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو ناانصافی ہے. اللہ کہتے ہیں بولنے دو، مجھے پرواہ، بولو نا نہیں ہے. تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے، میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی، معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے، تو میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم اپنی بات کرو مجھ سے، کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا، لا ابالی، یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلہ یاد آتا ہے، وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہے، یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے، نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں، یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہم. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے، نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے ہم، اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دمبا، یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، کچھ چند سوالات کے جواب دینے. اونٹ، بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے، کھانا ختم، ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا. اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا. اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں، ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں، جو اس معیار پہ پورا اترے گا
وہ کھانا وہ کھائے گا. یہ پیشکش کس نے کی؟ اونٹ نے. اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں, دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو. تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گٹھری کا مستحق ہے. اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں. بزرگ ہے, لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے واجب ہے. دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں, میں بہت پرانا ہوں. انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا, نہیں ہوا تو دمبا آ گیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں, دمبا آ گیا. اس کا مطلب میں 4000 سال سے ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا, اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے تھے, تو کچھ تو اگایا ہوگا نا. تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں؟ دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کہ کمبخت اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا. اس نے کیا کیا, وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں, میں نے کب کہا آپ بہت پرانے ہیں, میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں, تو بھائی یہ پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم ہے تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو. اونٹ کے کوہان سے کون اٹھائے گا؟ چلو دفعہ یہاں سے, تمہاری ایسی کی تیسی. سجیشن بھی خود ہی دی. بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی. چلو اس کو کہتے ہیں لاؤ بالی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے, اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جو جس نے دلائل کے انبار لگانے ہیں نا پہلے لگا کے رکھے, کتابوں میں لکھے, پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ خدا میں ہوں تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے, تمہاری تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑ گڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا, فلاں نے کہا یوں ہے یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو بولے تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے, تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے, اپنے پرانے قصے, پرانی غلطیاں میاؤں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے. جتنے اللہ نہ کرے, بعض خواتین کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا. ستار بھائی وسیم, ستار کو چھوڑو یار, نیک آدمی ہے. کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں جی؟ دیکھیے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں. میں نہیں چاہتی کچھ آپ سے چھپا رہے. آپ سے پہلے میری ایک جگہ اور بھی شادی ہو چکی ہے, چھپ کے ہوا تھا نکاح, یہ ہو رہا ہے. پھر وہاں بھی ہوئی تھی, یہ بھی ہوا, پھر اس سے چکر چلا, لیکن میں نے توبہ کر لی تھی. اور تم اس کو کیوں بتا رہی ہو؟ تم تو چھوڑو, وہ انسان ہے بھائی. وہ اس کے دل میں بدگمانی, ایک بال آ گیا, قیامت تک وہ بال نہیں نکلے گا. چھوڑو تمہارا ماضی کیا گزرا, اس کو بولو بھائی میں بہت نیک گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں, بہت نیک ہوں, اسی طرح قبول ہو, ٹھیک ہے. نہیں تو میاں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے, موبائل میں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے. تو یہ کس نے اجازت دی آپ کو تفتیش کرنے کی بھائی؟ اسی طرح عورت شوہر سے بھی نہ پوچھے, پرانے, وہ بھی مکھنچو بیٹھ کے اپنے پرانے قصے سنا رہا ہوتا ہے, اس کو بھی اعتماد کیا ہو جاتا ہے. جو اللہ نے جس گناہ پہ پردہ ڈالا, آپ خود اگر اس کو ظاہر کر رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا, اس نے ماضی شادی سے پہلے, دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے, شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو, ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا, میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا,
میں نے کہا غلطی آپ کی ہے. کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں, آپ کیوں بتا رہے ہو؟ کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں, جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے, بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی. بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں, وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں. تو ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتہ چلے گا, وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں, تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے, کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل, اور بھی 10 بعضوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا, جھوٹ بول دے. وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے, یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم, وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا, ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں, اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے, میں بھی انسان ہوں. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں, جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے, تو کسی بزرگ سے کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں, اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے, اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے, ہو جائے تو کرنا کیا ہے. تو ہمارا رب ہے غفور الرحیم, جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں, لوگ معاف نہیں کرتے مگر میں معاف کر دیتا ہوں. مفتی صاحب نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہم بستری جائز ہے؟ رخصتی ہم بستری کا دوسرا نام ہے. نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں تو اٹ از کالڈ رخصتی. شریعت کی نظر میں یہ رخصتی بولو ہو گئی ہے. اب شریعت کے حکام سارے چینج ہو جاتے ہیں. رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق ایک دفعہ دے دی, نکاح ختم. رخصتی کے بعد ایک دفعہ طلاق دی ہے تو نکاح ختم نہیں ہوتا. تو رخصتی کسے کہتے ہیں؟ نکاح کے بعد کہیں بھی تنہائی میں مل گئے, جہاں وہ آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی, تو شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصتی. ہمارے ہاں رخصتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دلہن کے سر پہ قرآن رکھا ہے, سارے گھر والے روتے ہوئے, مائیں اس کو بٹھا رہی ہیں, کیمرے نے ماں کی طرف رخ کیا ہوا ہے کہ کتنا رخ 50-50 میں آتا تھا نا, 50-50 میں بڑا زبردست آتا تھا وہ, اس میں دکھایا کہ ماں بیٹی کو رخصت کر رہی ہے روتے ہوئے نا, اور سب بہنیں رو رہی ہیں, اور گاڑی میں بٹھایا تو کیمرے والے نے کہا وہ بٹن آن کرنا بھول گیا تھا. اس نے کہا کم بخت اتنی مشکل سے روئی تھی, چلو دوبارہ واپس. پھر دوبارہ سے دلہن کو لے کر گئے, پھر روتے ہوئے. تو یہ نہیں معاشرے کا کلچر دکھایا کہ ان میں بھی ڈرامے بازیاں بہت چل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ اب یہ رخصتی یہ رخصتی نہیں ہے. رخصتی وہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر یہ پہلے کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں تو شریعت میں رخصتی ہو گئی. رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوتی ہے عورت پہ عدت نہیں ہوتی, ادھر مرد نے طلاق دی فوراً کہیں شادی کر لیں. لیکن جب تنہائی میں جمع ہو گئے, چاہے وہ چھپڑ میں کہیں ملے ہوں, ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو, اب اگر ڈیورس ہوگی تو عورت کو عدت گزارنا واجب. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, نکاح ہوتا ہے, لڑکیاں چھپ چھپ کے اپنے شوہر سے مل رہی ہوتی ہیں, ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو 26 نومبر کی ڈیٹ متعین کی ہے. اب کیا ہوا, جھگڑا ہوا, میاں نے طلاق دی. اب خواتین فون کر کے کہتی ہیں کہ ہم تو رخصتی میں مل لیے تھے, تو اب شرم میرا تو کوئی اور رشتہ آ گیا ہے, کیا تم آپ کے لیے نکاح حرام ہے, آپ عدت پوری کریں. یعنی عدت کیسے پوری کروں؟ ماں باپ بولیں گے کیا کر رہی ہے بھائی, عدت کے دوران تو عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے بھائی. تو اب پکڑی جاتی ہیں, پھر ماں باپ کہتے ہیں بھائی یہ گھر میں کیوں ہیں اور ابھی فوراً شادی کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہی وغیرہ, 3 مینسز. تو اس لیے چوری جو ہے نا وہ چوری ہی ہوتی ہے. تو ایسے کام کیا کرو جو بعد میں افورڈ کر سکو. بعض تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں کہ اسی عدت کے دوران شادی کر لیں کہیں اور, وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, غلط ہے.
تو رخصتی جب ہو گئی، میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو گئے، پھر طلاق کے بعد احکام کچھ اور ہے، رخصتی سے پہلے کے احکام کچھ اور ہے۔ پورا مہر مرد پہ واجب ہو جاتا ہے رخصتی کے بعد، تنہائی میں جمع ہو گئے، مرد کے ذمہ مہر واجب ہو گیا، سمجھتے ہو؟ بہت سارے احکام ہیں۔ اگر رخصتی کے بعد چاہے وہ چھپ کے ملے ہو، عورت کو حمل ٹھہر گیا، تو شوہر اگر انکار بھی کرے گا نا کہ یہ میرا نہیں ہے، تو شریعت شوہری کے کھاتے میں ڈالتی ہے کہ تمہارا ہی ہے۔ تو بڑے مسائل ہیں، اس لیے یہ چیزیں چھپن چھپائی ان میں صحیح نہیں، اور ماں باپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ جب وہ قائد اعظم کے مزار پہ مل ہی رہے ہیں اور ادھر جا کے ڈیٹے مار رہے ہیں، تو عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ کیا مصیبت بنائی ہے تم لوگوں نے بھائی؟ نہیں جی، پہلے وہ چمونی آپا آئیں گی، پھر وہاں سے خالہ آئیں گے، پھر ان کے ماموں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ آئیں گے، پھر ابا وہاں رہتے ہیں۔ چھوڑو بھائی، ٹینشن نہیں لو۔ دیکھو نکاح ایک ایسی چیز ہے، مشکل بنانا چاہو تو اس سے مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہے، آسان بنانا چاہو بہت آسان۔ پہلے میں مشکل بنا کے دکھاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بھائی نکاح کا پیغام بھیجو، لڑکی والے ارے بھائی ایک دم باتیں، ارے بھائی نکاح کوئی بچوں کا کھیل، بہت مشکل، ایسی باتیں گھر کے خاندان کے بڑے کر رہے ہیں۔ ارے بھائی ذمہ داریاں ہیں بھائی، بچوں کا کھیل تھوڑی، اس کے ماموں ہیں امریکہ میں ہیں اور چچا اس کے وہاں رہتے ہیں، اور پھر لڑکی کی شادی کی تیاریاں ہیں، اور پھر بھائی وہ تباہی، جیسے ایسا لگ رہا ہے کراچی میں طوفان آنے والا۔ لڑکا بھی یہی باتیں کر رہا تھا، بھائی ایکچولی ابھی نکاح ہے بھائی، 2 سال میں پہلے ایجوکیشن مکمل کر لوں، پھر اس کے بعد بھائی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے، ایسے ہی بنا کے نا وہ بھائی کر کے آدمی لگے گا بھائی یہ پتہ نہیں کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے۔ ہلکا لو، بہت ہلکا ہے۔ تو بھائی یہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے، پارسل کر کے ادھر بھیج دو، ادھر سے کیا پارسل کر دو ہے بھائی، 2 بول بلواؤ گواہ کی موجودگی میں، بول پارسل کرو۔ ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے، لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا ریڈیو پہ، تو پارسل کر دو۔ پہلے باپ کھلا رہا ہے، کون کھلائے گا؟ شوہر کھلائے گا۔ 2 روٹی کھلانے کیا مسئلہ ہے، کھلا دے۔ تو بھائی الگ کمرہ چاہیے تو یار وہ کمرے تمہارے گھر میں 2-4 ہے نا، ایک تھوڑا سا ان کے لیے خاص کر دو یار، ہوتے ہیں گھروں میں عام طور پر، نہیں تو یار تو رینٹ پہ لے لے۔ میری جب دوسری شادی ہوئی تھی، میرے پاس تو نہ گھر نہ ایک پالس زمین کا بھی میں مالک نہیں تھا، شوق خاندانی رکھے ہوئے تھے ہم نے، دکان پکوڑوں کی تھی، باتیں کروڑوں کی، شوق خاندانی ہونے چاہیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے جب پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کیسے رکھو گے بھائی، وہی ہو نا، ارے بھائی میں نے کہا بھائی وہی کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، اب ظاہر ہے جب نکاح ہوگا تو ایک رات جب میں پہلی زوجہ کے پاس ہوں گا، دوسری تو اکیلی ہوگی نا، تو وہ کہاں رہے گی؟ تو بھائی سسرال کے قریب ہی کوئی لے لیتا ہوں گھر، تو وہاں ایک کمرے کا گھر مجھے کرائے پہ ملا، 2500 کرایہ تھا اس کا۔ میں نے ان کو دکھایا، میں نے کہا فی الحال یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کمرہ بڑا ہے اس کا، ایک کچن ہے، ایک واش روم ہے، فی الحال رخصتی کر لیں، ادھر بھی تو رہ رہی ہے نا، پارسل کر دیں وہاں، ٹھیک ہے نا، جب میں وہاں ہوں گا تو یہ وہاں ہوگی، نہیں ہے میں جس دن ہوا تو اپنے اماں کے گھر میں رہے بھائی، کم از کم ماں باپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، میاں بھی مل گیا، خرچہ بھی میاں دے رہا ہے، پارسل کر دو یہاں سے وہاں۔ ایسا ہی ہوا، نکاح کی فوراً ڈیٹ متعین ہوئی ہے، اور چونکہ دوسری شادی چھپ کے ہی ہوتی ہے ورنہ آدمی پکڑا جاتا ہے۔ چھپ کے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے، عین وقت پہ نہیں بتانا پڑتا ہے، عین وقت پہ بتاؤ گے تو سسرال سے پٹو گے۔ میں نے کہا بعد میں پٹ جائیں، دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوں پھر پٹوں، یہ صحیح نہیں، اتنا میں قربانی نہیں دے سکتا، بعد میں بتا دوں، رخصتی ہو جائے پھر بتا دیں گے، لیکن عین وقت پہ بتانا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھائی نکاح پڑا ہو یار، تو ایسے ہی ہوا، میں گیا، میں نے کہا بھائی میرے 2-4 دوست تھے، 2-4 جو بہت بہادر تھے وہ آ گئے، عین وقت پہ 8-10 بھاگ گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھتے بھائی، سلام لے گئے، تو بیٹھے ہیں بھائی، وہی ہوا، نکاح ہو گیا تو رخصتی ہو گئی، ہم لے گئے اس گھر میں، اور جب ہم پکڑے گئے پتہ چل گیا بھائی 2 ہیں، تو جو بھی پٹنا تھا پٹ گئے، صحیح ہے نا؟ تو یہی ہوتا ہے، جس رات میری باری نہیں ہوتی گھر والے اپنے والدین کے گھر میں، اس وقت کا سوچو۔ پھر ظاہر ہے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ کا بھی حکم پورا کر رہا ہے نا، تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وسائل دوں گا، تو جیسے جیسے بچے ہوتے گئے وسائل بھی بڑھتے چلے گئے، پھر 1 کمرے والے گھر سے تھوڑے عرصے میں ہم 2 کمروں والے گھر میں آ گئے، پھر 3 کمروں والے گھر میں آ گئے، آئی بات سمجھ میں؟ اب اللہ کا شکر ہے میرے 5 بچے ہیں اور اچھا گھر ہے میرا۔ اگر میں اسی وقت سوچتا رہتا ہوں بھائی کہاں سے پورے ہوں گے، تو بیٹھا ہوتا اب تک ایسے میں ایسے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ حقیقت میرے وہ دوست جو یہ کرتے رہے نا، وہ بھائی کہاں سے پورے ہوں گے، اب تک 40 سال کے ہو گئے، کما رہے ہیں، چہروں پہ رونقیں ختم، ہر وقت بٹوے میں پیسے ہی دیکھتے رہتے ہیں، بھائی کرتے رہتے ہیں۔
تو نکاح کو ہلکا لو یار, پارسل کا انتظام ہے ہمارے یہاں. فی الحال 2,500 کا ہی میں لے سکتا تھا اس وقت, 2005 کی بات ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ گھر ہے, یہ یہاں رہ لیں گے. پھر آہستہ آہستہ انسان کے وسائل کھلتے چلے جاتے ہیں. ویسے بھی جب آدمی پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تو کمانے کی بھی پھر اسی طرح ذمہ داری سے سوچتا ہے. اس کو پتا ہے بھائی یہ پالتو لیے, ٹینشن کھلانا میں نے, پھر وہ سنجیدہ بھی ہوتا ہے. تو نکاح کو آسان کر دو. یہ جو ہے نا, یہ جو مسئلہ ہے پڑھائی, وہی پہلے ایکچولی میں میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر میں 2 سال رہ گئے, پھر بھائی اتنی ٹینشن نہ لو, اس کو ادھر پارسل کرو, پڑھتے رہو. کس نے کہا ہے تمہیں یار؟ میں نے زیادہ پڑھائی شادی کے بعد کی ہے, اور دوسری شادی کے بعد اور زیادہ پڑھا ہوں. میں نے جو 4 شادیوں والی کتاب لکھی ہے دوسری شادی کے بعد لکھی ہے, اور ایسے لکھی ہے کہ پوری رات بیٹھا رہتا تھا میں لکھنے کے لیے. اور اگر میں نے شادی نہیں کی ہوتی تو میں نہ لکھ پاتا. نکاح سے انسان کو سکون ملتا ہے, ذہنی بھی, دماغی بھی, صحت بھی اچھی ہوتی ہے, اور زیادہ کام کرتا ہے وہ. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہو نکاح کے بعد بیوی کو ٹائم دینا پڑتا ہے, وہ ٹائم آپ کو بہت سارے ٹینشنوں سے بچا لیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, جب آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کھانا کھاتے ہو, ٹائم دیتے ہو نا روٹی کو, کیا خیال ہے؟ اب آپ کو یار میں کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہوں, ایکچولی میرے آدھا ٹائم تو ناشتے میں اور کھانے میں اور ڈنر میں لگ جاتا ہے, اور پھر چائے میں لگ جاتا ہے, میں ٹائم بچاؤں گا, یہ ٹائم پڑھائی میں لگاؤں گا. ابے تو ٹائم بچا کے پڑھائی میں لگائے گا نا, وہ ٹائم تیرا پڑھائی میں صحیح طرح سے لگے گا. نہیں تو ہر وقت پیٹ کو پکڑ کے بار بار گٹکے کا, چائے کا اور کھانے کا دل کرے گا. اس کا حل یہ کہ یہ تھوڑا سا ٹائم کھانے پہ لگا دے, اس کے بعد تیرے دماغ کیا ہو جائے گا؟ فریش. پھر بیٹھنا کتاب لے کے پڑھتا رہے بیٹھ. تو جیسے کھانے کی مرد کو حاجت ہے, بالکل مرد اگر آدمی کا بچہ ہے, مرد ہے, انسان ہے, تو اس کو عورت کی حاجت بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو اگر وہ حاجت اس کی پوری ہو جائے گی, آنکھ مٹکے چھوڑ دے گا, انٹیوں کو دیکھنا چھوڑ دے گا, ادھر ادھر دماغ. گھر کا انسان کا بچہ دوستیاں بھی چھوڑ دے گا, جو ٹائم زیادہ ویسٹ کرتے ہیں دوست. گھر کا انسان کا بچہ بن کے شرافت سے گھر میں رہے گا. بیوی آپ کے ساتھ بہت سارے کاموں میں مدد کرے گی. مجھے یاد ہے میری عادت تھی شام کو چائے پینے کی, تو اب کیا ہوتا ہے کہ گھر سے تعاون ہوتا ہے نا انسان. بھائی آپ خرچ کر رہے ہیں, لیکن وہاں سے بھی تو تعاون ملتا ہے آپ کو, بہت سارے کاموں میں مدد ملتی ہے. اور اگر آپ کی بیوی ایجوکیٹڈ ہے تو آپ جس فیلڈ میں تعلیم حاصل کر رہے ہو اس میں وہ مدد کرے گی آپ کی. بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں جن کی بیویوں نے ان کے ساتھ اتنا تعاون کیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علامے تھے, ان کی جو زوجہ تھیں یہ بھی عالمہ تھیں. بہت ساری تحقیق میں ان کی زوجہ نے ان کی مدد کی ہے, تو اتنے بڑے اتنی کتابیں لکھی انہوں نے. تو یہ جو فرض کر لیا گیا ہے نا کہ نکاح کرنے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا, یہ 100% غلط ہے. نکاح کرنے کے بعد انسان کا بچہ بنتا ہے, کام کا آدمی بنتا ہے, اور نکاح کیے بغیر کسی کام کا نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ وہ لونڈا لپاڑا ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لونڈا لپاڑا کچھ بھی کہیں بھی پھٹ سکتا ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کہیں بھی گند کر سکتا ہے معذرت کے ساتھ. پارکوں میں تو آنے کی اجازت نہیں ہوتی لونڈے لپاڑوں کو, ان کو پتہ ہی یہ یہاں کا ماحول خراب کریں گے, لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں. تو پتا ہوتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ آئے گا, تمیز سے بیٹھے گا, بغیر فیملی کے آئے گا, یہ لونڈا لپاڑا یہ گند کر کے جائے گا پارک میں. حقیقت ہے. تو جو پارک میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے وہ سائنسی ترقی کرے گا, یا وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بڑا بزرگ بنے گا؟ تو نکاح کو آسان بناؤ, ویری ایزی, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نہیں. ادھر پارسل چلو یہاں بیٹھو, میرے بچے بھی کھائے گی, ختم ہو گئی بات. اتنی سی بات. استخارے نکال رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. صحابہ تو ایسے ہی نکاح کرتے تھے. وہ ایک صحابی گئے ہیں کسی کے گھر میں اپنے دوست کا پیغام لے کے کہ وہ فلاں آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے, انہوں نے مجھے سفارشی بنا کے بھیجا ہے. انہوں نے کہا میں ان سے تو نہیں کرنا چاہتا, آپ اگر میری ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ ایگری ہیں تو ٹھیک ہے. چلو یار ٹھیک ہے, آپ کی نواز. گواہ بلائے, ادھر ہی نکاح پڑھایا, چلو پارسل کا انتظام لے گئے. میری بیوی, اتنا آسان تھا یار. ہاں اعتماد ہو, ایسا نہیں کوئی بھی چرسی ہیروئن کی اٹھ کے آیا, آپ نے یہ حدیث سنی نہیں تھی, آپ نے کہا پارسل کا خاص انتظام ہے, ایسا نہیں ہوگا. بندے پر پورا پہلے اعتماد ہو, اتنا ٹینشن نہ لو بھائی, کچھ اللہ پہ بھی توکل کرنا سیکھو. ہائے 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 ہائے, بہت لمبا حساب کتاب لکھا ہے. دیکھو, باغی بن کے شادی کرو, باغی بن کے نکاح کرو, کر کے بتاؤ سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اگر سورس آف انکم نہیں ہے تو اس نیت سے کمانا شروع کرو کہ شادی کروں گا, اللہ مدد کرے گا. اور کسی چیز میں ہار محسوس نہ کرو. ٹماٹر کی ریڈی لگانی ہے اور ریڈی لگا لو, اللہ دیکھنا کیسی برکت دے گا. آپ کا ایک وقت پہ ٹماٹروں کا بزنس ہوگا, سمجھ رہے ہو. اور رکشا چلانا ہے, رکشا چلاؤ. نکاح کو فوکس کرو, نکاح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے مدد کا
وعدہ کیے. میں نے سرسری طور پہ خط پڑھ لیا لیکن میں یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے جو انہوں نے حالات لکھے ہیں نا, سنانے کے قابل نہیں ہے لوگوں. تو اس لیے آپ نکاح کو فوکس کرو, اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. ماں باپ سے پوچھ کے جو شادی کرتا ہے بہت بڑا بے وقوف ہے, اس کو بے وقوفی کا ایوارڈ ملنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ماں باپ کے کتنے حقوق بیان کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی مجھے والدین کا تذکرہ اور میں نے اپنے رونے کو ضبط نہ کیا ہو. یہ رشتہ ایسا ہے نا ماں باپ کا, انسان نہیں آنکھوں پہ ضبط کر سکتا. شادی میں نے اپنے ابا اماں کو بلیف نہیں کرائی, سمجھ رہے ہو. لوگوں نے شادی کی, ہماری اماں تھوڑی خوش تھی دوسری شادی پہ کہ بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون خوش ہوتا ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا. جہاں جاتے لڑکی والے کہتے اماں کو تو لے کر آؤ, ہم کہتے اماں ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو ہم نے اپنی اماں کے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی قدموں میں جنت تلاش کریں. ہم نے میں نہیں کہہ رہا ہم نے بہت کوئی خدمت کی ہے, تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ ہم اماں ہم سے راضی ہی جائیں. الحمدللہ راضی ہی گئی ہیں دنیا سے, لیکن بھائی اللہ پہلے ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ ماں باپ تمہیں آخرت میں عذاب سے نہیں بچا. نکاح ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں, امی کے کہنے پہ بولو نہیں کرتے, کلچر کے کہنے پہ تھوڑی کرتے ہیں. تو شادی ایسی کی تیسے میں نے کر لی, اماں بہت غصے ہوتی تھی, میں اماں کے پاؤں پکڑنے جاتا تھا, وہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا نا کوئی, مسئلہ یہ تھا کریں کیسے, خالی نظریے لے کے گھوم رہا تھا میں. ٹھیک ہے, لوگ سن کے کان پک گئے تھے, یار مفتی صاحب دوسری شادی ہر وقت تو کر لو نا. ابے میں نے کہا وہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تو کہاں سے کریں, کیوں نہیں دے رہا بھائی. کہیں طلاق یافتہ بیوہ کہیں بات چلاؤ, بولتے اپنی اماں کو تو بھیجو. اماں جانے کے لیے ایگری نہیں ہے, اب بیوی کو تھوڑی لے کے جائیں گے دوسری شادی کے لیے, وہ تو ویسے ہی ایگری نہیں ہوتی. لے کے کس کو جائیں, کوئی جا ہی نہیں رہا. تو بہرحال پھر میرے بڑے بھائی کو ہم نے غیرت ویرت دلائی تھوڑی سی, بڑے بھائی کو نا, ان کو اس وقت تو تھوڑی سی غیرت آئی. جب شادی کے بعد مسائل آئے ہیں نا تو وہی انہوں نے بھی میرے اوپر نزلہ گرایا, یار اس نے مروایا, مجھے بھی اس نے مروا دیا. ان کو نہیں پتا تھا اتنا سخت ریئیکشن ہوگا کہ میں بھی پھنسوں گا اس میں. تو اور این میرے دو بھائی آخر میں ایگری ہو گئے تھے, چلو ٹھیک ہے کر لے یار. ایک بھائی نے بات کی جو میری اہلی ہے نا ان کے والدین سے, ہاں چلے ٹھیک ہے اب کرے گا. تو یہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یار اگر میں انوالو نہیں ہوں تو پتہ نہیں کہاں کر لے جا کے, یہ کوئی آڑا ترشا کوئی خاندان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. راضی نہیں تھے وہ بھی, لیکن وہ اس لیے ہو گئے کہ یار یہ ڈھیٹ آدمی ہے, یہ کر کے چھوڑے گا. تو اب اگر ہم انوالو نہیں ہوئے تو پتہ نہیں کوئی اٹھا کے آڑے ترشا ہمارے خاندان میں بدنما کوئی دھبا نہ لگ جائے, کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے خاندان میں. تو ابھی کم از کم کسی اچھی جگہ پیغام بھیجا ہوا ہے اس نے خاندانی لوگوں میں. تو اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے آ گئے, لیکن عین وقت پہ وہ بھی مکر گئے عین وقت پہ. اور پھر کیا ہوا, جو چھوٹے بھائی کو میں نے کہا تو آجا نکاح میں, کوئی تو ہو جس کو میں شادی میں بٹھاؤں. تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں. عین وقت پہ وہ کمبخت بھی نہیں آیا. میرا بھائی ہے, میں تو کہہ سکتا ہوں نا, چھوٹا ہے, کمبخت ہے نہیں, بڑا نیک آدمی ہے, لیکن میرا تو حق بنتا ہے نا. عین وقت پہ وہ بھی مکر گیا, نکاح نامہ لے کے گھوم رہا. لڑکی والے کہہ رہے ہیں کسی کو تو لے کر آؤ بھائی, ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. الحمدللہ بڑے میرے سسرال بہت اچھے لوگ ہیں, وہ بھائی کسی کو تو لے کر آؤ بیٹا, ہم نے ایسے کبھی نہیں, ایسے وہ رخصتی ایسے نہیں ہوتی. تو میں کیا کس کو لے کر آؤں. 2-4 دوست میں نے ادھار پکڑے, کہیں سے ادھار پکڑے. ہر شخص ڈر رہا تھا کہ یار ہم بھی پٹیں گے بیٹا تیرے ساتھ. رشتے دار سارے کہ یار ہم پہ بھی بلی آئے گی. سب سے پہلے سوال ہوگا شادی میں گیا کون کون تھا, سب بھاگ گئے. تو 2-4 پھر رہ گئے تھے, ان کو اتنی بد دعائیں ملی ہیں نا بعد میں, اتنی. ان کے جب بھی اب تک کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں دیکھا جو کرو گے وہ بھرو گے. اب تک ان کو اتانے دیے جاتے ہیں. تو اس موقع پر پھر ہماری اماں راضی نہیں تھی. ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, اماں کی ویلیو ہے ہمارے دل میں, لیکن اللہ پہلے ہے بھائی. ہم نے کر لی. 15 دن کے بعد اماں کو پتا چلا. میں جب اپنے گھر آیا تو مجھے گھر کی مستورات کے رونے دھونے کی ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے گھر میں کسی کا جنازہ ہو گیا ہو. میری والدہ بھی رو رہی ہیں, سب بہنیں بھی رو رہی ہیں. ہائے یہ اب شادی ہوئی ہے یار, چلو بیوی روئے سمجھ میں آتا ہے, اس پہ سوکن آئی ہے نا, سارے ہی رو رہے ہیں. پڑوسنوں کو پتا چلا, ہائے 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 اس مولوی نے ہائے ہائے کیا کر دیا. پڑوسی برے بن گئے میرے لیے سب. جس کو ابھی تو ماحول بن گیا ہے, ابھی تو ماحول بن گیا. جب میں نے کیا تھا ماحول نہیں بنا ہوا تھا. لوگ اچھمبے کی نظر, بھائی یہ کیا ہو گیا,
फिर वही में मशहूर किस्सा है, मेरे पर इतना दबाव आया ना, इतना दबाव, मैं गिरेबान खोल के ऐसे घूम रहा था जैसे मोस्ट वांटेड। और मेरे ससुर बड़े पावरफुल थे, कमजोर नहीं थे, अभी उनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाता मैं। और जो है बहुत कुछ था, अभी क्या बताऊं यार, अच्छा नहीं है ना, फिर वो लोग भी बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है। तो यहां तक हुआ कि फिर मैं उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब के पास गया, इतना टेंशन में था मैंने कहा, उन्होंने कहा क्यों आए हो, पहले कभी इस सिलसिले में हाजिर हुए नहीं किसी गम में। तो मैंने कहा दूसरी शादी मैंने की है, बहुत टेंशन है यार, बहुत दबाव है मेरे ऊपर, मैं क्या करूं। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई मुझे। वो गए दूसरे कमरे में, किसी शागिर्द से बोला, मेरे क्लास फेलो से, बोलो इसको जाके बोलो हम बेवकूफ हैं, इसकी सेहत देखो, मैं बहुत दुबला पतला था, मैं बहुत बारीक सा था, अब तो मैं काफी हेल्दी हो गया हूं, मैं बहुत ही दुबला था, 60 किलो मेरा वजन था, और माली हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा हम पे पास पैसा भी ज्यादा है, हमारी सेहत भी अच्छी है, हमें सुन्नतें पूरी करने का ख्याल नहीं आ रहा इसको देखो। और अब आया रोता हुआ, रो नहीं रहा था, यानी सूरत मेरी रोने वाली बनी हुई थी। फिर मुझे कहने लगे, उस शागिर्द से कहा, मुझे डायरेक्ट कहा भी नहीं, लिफ्ट नहीं कराई गई, क्योंकि ये केस ही ऐसा ही नहीं है कि इसमें कोई केस बनता ही नहीं है, ये तो तुमने खुद हमाकत की है। फिर कहने लगे उस शागिर्द से कि इसको जाके बोलो, कुछ लोग जो है शहद के छत्ते में हाथ डाल के डायरेक्ट शहद खा रहे होते हैं, बोलते हैं मक्खियां काट क्यों रही हैं, और ये शहद के छत्ते में मुंह दे के शहद पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि मक्खियां क्यों काट रही है। मैंने कहा अब सारी जिंदगी के लिए गालियां तुम्हारा मुकद्दर है, हम तो बिल्कुल ही मुंह हमारा और छोटा सा। तो अम्मा के ये हालात, फिर जब ज्यादा गम आते हैं ना इंसान पर, तो उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। या तो मैं डिप्रेशन में चला जाता, सर जाके फोड़ देता अपना, खुदकुशी की तरफ जाता, यही होता ना, हर तरफ से बेइज्जती हो रही है। या मेरे पास एक रास्ता ये था, ऐसी की तैसी, भाड़ में जाए यार। फिर हमने ये किया, हमने कहा जाओ। मैं जब दलाइल में गौर करता तो दलाइल में हमारा पलड़ा क्या था, भारी था। फिर हमने गरेबान जान कर खोला, पहले तो टेंशन में खोला हुआ था ना, हमने कहा हम शरीफ आदमी हैं ही नहीं। लोग कहते थे ना तुम मौलवी होके शरीफ आदमी होके, अल्लाह का शुक्र है हमारी इज्जत थी, इज्जतदार घराने से होके शरीफ आदमी होके। मैंने कहा किसने कहा मैं शरीफ हूं, मैं तो बदमाश आदमी हूं। तो तुम तो धोखेबाज हो, हमने कहा हम हैं धोखेबाज। तो इतने खिताबात मिले ना, इससे मेरा हौसला ऐसा बुलंद हुआ ना, मैंने कहा तीसरी भी करूंगा, किसी के बाप में रोकने की ताकत है तो रोक के दिखाए, ऐसी की तैसी। फिर जो मैं फड्डेबाज बनाऊं ना, मैंने कहा यार अब हमारे बड़ों ने बता दिया था बेटा जिंदगी गई है फड्डों में, मैंने कहा अभी नहीं, फड्डों को एंजॉय करना है, ठीक है ना। ये हुआ, तभी तो मैं कहता हूं दूसरी शादी इंतहाई ढीठ किस्म के लोगों का काम है, ये बेगैरतों का यानी बहुत ढीठ किस्म के लोगों का काम है, समझ रहे हो। इसमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, फिर बर्दाश्त करो। फिर मेरे ऊपर दबाव आया, तलाक दो, उसको दो या इसको दो, बहुत दबाव आया मेरे ऊपर, दूसरी को छोड़ दो। मैंने कहा मेरे ना कत्ल कर दो, कतले बना के बोरी में बंद करके गिद्धों को खिला दो, तलाक नहीं दूंगा मैं। आज बड़े बेगैरत होते हैं बेगैरत लोग, दूसरी शादी की, औरत से फायदा उठाया और थोड़े दिनों में उसको तलाक दे दी कि जी मेरी पहली बीवी का दबाव बहुत था, मैं मजबूर था। अबे तू बेशरम आदमी, जब तेरे में दम नहीं था तूने किया क्यों है। ये बहुत केसेस आ चुके हैं। तभी मैं दूसरी शादी वालों को फौरन अप्रिशिएट नहीं करता, जब कोई आगे बताता है ना दूसरी की है मैंने, अभी की है, अभी आगे पता चलेगा, फौरन छोड़ देते हैं। जरा सा दबाव आता है, मैं तारीफें नहीं करता भाई अपनी, लेकिन मोटिवेशन के लिए बताना पड़ता है। हमने जब की है, हम पर जो दबाव आया है ना, आप सोच नहीं सकते, बहुत दबाव आया है। तो मैंने कहा कि मुझे, ये मेरे अल्फाज हैं, आप भी सीख लो। मैंने कहा मुझे कत्ल करो, चापड़ लेके बोटियां बना के कौओं को खिला दो, ये हो सकता है, तलाक नहीं होगी। अब गलत किया सही किया कर लिया, बस सब कह रहे थे गलत किया, मैं कह रहा तो चलो इस पर मशवरा करेंगे, गलत किया कि सही किया, कर लिया। अब ये रिवर्स नहीं होगा ये अमल, समझ रहे हो, अब ये अमल रिवर्स नहीं होगा। तो ऐसे धमाके करने हैं तो करो भाई, वरना जैसे तमीज से बैठे हुए हो ना, ऐसे जिंदगी हो जाओ। लेकिन खुदा की कसम उस टेंशन का अपना मजा है यार इतना मजा आ रहा था ना, गरिबान खोल के इधर जा रहा हूँ, आप वहां गालियां सुनने को मिली, इधर आ रहा हूं। तो इससे इतने फायदे मुझे जिंदगी में हासिल हुए, इतना कॉन्फिडेंस। फिर मैंने कहा तीसरी करूंगा, फिर फड्डे। अभी मेरा बेटा मुझे कह रहा है अब्बा मेरी शादी कर दो, जबान से नहीं कह रहा, इधर उधर से इशारे करवा रहा है।
تو میں نے پتا ہے کیا کہا ہے, میں کر دوں شادی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, میں بچوں کی شادی بر وقت کرنے کا قائل ہوں. ہاں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بچے میں اگر ذرا سا بھی خطرہ ہے نا کہ باپ پہ بوجھ بنے گا, پھر اپنے خرچے پہ نہیں کرو, کیونکہ بعض بچے ابا کے خرچے پہ کر کے پروڈکٹ ہر سال آتی رہے گی ان کی, وہ سارے خرچہ کون اٹھائے گا, وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. تو پھر ایسے میں ماں باپ کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرو. ہاں بیٹا سمجھدار ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, ابھی بے روزگار ہے, کل روزگار لگ جائے گا, تو پھر باپ کو چاہیے کر دے. لیکن مسئلہ میرے ساتھ ایک یہ آ رہا ہے کہ یار اگر میں اپنی بہو ابھی اسی گھر میں لے آؤں اور ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے شروع, تو اپنے جھگڑے تو انسان نمٹا سکتا ہے, دوسروں کے نہیں نمٹا سکتا. تو پھر میں اپنے بارے میں بولتا ہوں تیرا کیا ہوگا کالیا, یعنی میرا کیا ہوگا کالیا, کیونکہ میں نے پہلے دوسری کی, پھر پھٹے ہوئے, پھر تیسری کی, پھر دوبارہ سے دونوں کے الگ سے پھٹے شروع ہو گئے, پھر چوتھی کی, پھر تینوں کے پھٹے. اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے, پھٹے مڈے ختم ہوئے, اب میں بہوؤں کے پھٹے شروع کر دوں, نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے. کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پھٹا ہوا میری بہو کے ساتھ. مرد نہیں جھگڑے میں کرتا یار, مرد کا سسر کہے گا بہو سے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو, اللہ تمہیں جنت دے گا, نہیں کرنی تو بھاڑ میں جاؤ یار, ایسی کی تیسی. مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے. خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آؤ گے, آپ کی بیگم آپ سے بولو گی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے, کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں؟ تو میں بہو سے پوچھوں گا کیوں بھائی ٹکا سا جواب دیا ہے, جھوٹ بول رہی ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں, میں کہ جھوٹی ہوں؟ بھائی وہ جھوٹی نہیں ہے, وہ سچی ہیں. پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گے نا, الٹے لٹک کے مر جاؤ گے, یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی. سارے جمعے اتوار کے بیانات ختم, مسائل کے سیشن ختم, میں ساس بہو کے جھگڑے ہی بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا. میرا نظریہ یہ بھائی بہو لاؤ, بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو, بولو بھائی آئے گی نہیں اس گھر میں, سمجھ رہے ہو, ٹینشن مت پالو اپنے لیے, آئے گی دوسرے گھر میں. اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو, بہو سے بھی عزت دے دے گی, ٹھیک ہے بیزتی کا خطرہ ہوا تو بیزتی سے پہلے نکل آؤ. کیا خیال ہے؟ آج کل کی بہویں مارکیٹ میں کہاں سدھری بھی آ رہی ہے یار. میں جانتا ہوں جوائنٹ فیملیوں میں عزت دار لوگ بڑے تمیز سے رہ رہے ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹو ہیں, ساری بہویں اکٹھی بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. اب ہم جب لائیں گے ہمیں کیا پتا یہ اگلا نکلے گا کیا, اچھے نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو بھائی ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی یار. تو میں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں قائل نہیں ہوں, الگ الگ صاف. بچوں سے بھی میں نے بولا, ابھی ایک بچہ نے اشارے بھیجے نا, میں نے کہا بیٹا گھر ارینج کر لے, شادی میرے خرچے پہ ہوگی تیری, یہاں نہیں آئے گی. اب آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے آپ گھر بھی بچے کے لیے آپ ارینج کر لیں, اور میرے ماشاءاللہ 8 بیٹے ہیں, تو اگر میں 13 گھر میں چلاؤں گا تو IMF سے مجھے قرضہ دلا دو بھائی. اور بیٹے میں ایک بھی نالائق نکل آیا نا جس کو عادت ہو گئی ابا کا مال کھانے کی, وہ تو میرے بچے پیدا کرنے والے بیانات روزانہ سنے گا بیٹھ کے, خوب اسپیڈ سے بچے نکالے گا اور میری گودوں میں لا کے ڈالتا رہے گا, سمجھ رہے ہو. پھر بھی مجھے قبول ہے یار, ہمارا زر بہت بڑا ہے الحمدللہ, لیکن بگڑ جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ابا جب تک میں کما نہیں رہا تو فی الحال میرے بچے بھی آپ پالیں, میری بیگم کو بھی آپ پالیں, کوئی بات نہیں, بہو بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, پال لیں گے یار, جہاں اللہ نے اتنا کھلایا ہے اور کھلا دے گا. لیکن مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب فری پھوکٹ کی لڑکوں کو عادت پڑتی ہے نا, ایک دفعہ بگڑ گئے تو قیامت تک نہیں اٹھتے. تو لڑکوں پہ تو ذمہ داریاں ڈالو. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ہمارا ایک جاننے والا ٹھیکیدار ہے, بہت پیسہ ہے اس کے پاس. میں نے کہا یار تمہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا تم کما رہے ہو, کہتا ہے یہ سب میرے باپ کی مہربانی ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے بہت پیسہ دیا. کہہ رہے نہیں, میرے باپ نے میرے سامنے سے روٹی چھین لی تھی. کہہ رہا میں ہٹ حرام تھا, ونس اپون اے ٹائم, باپ کے ٹکڑوں میں پلتا تھا, گھر آ کے کھاتا رہتا تھا, اور جا کے لڑکوں میں بیٹھ کے سٹے. کہہ رہا میرا باپ سمجھاتا رہتا تھا بیٹا کچھ کر, بیٹا میں کرتا نہیں تھا. ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانا ہٹا لیا, بولا آج کے بعد تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی, لیکن باپ نے میری خیر خواہی میں کیا, سمجھ رہے ہو, مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. بچوں سے بعض دفعہ سہارا چھینا جاتا ہے تاکہ اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھیں. بچہ سمجھتا ہے میرا باپ ظالم ہے, مجھ سے بیساکھی سیکھ رہا ہے.
بھائی ڈاکٹر یا باپ بیساکھی آپ سے اس لیے نہیں چھین رہا کہ آپ کو وہ گرانا چاہتا ہے, وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں کسی نوجوان پہ کہ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو شاعر نے اسی کو کہا, مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. اللہ بعض دفعہ سہارا چھینتے تاکہ تم خود چلنا سیکھو. کہہ رہے ہیں میرے باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا لی اور کہا تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی محسوس ہوئی, لیکن جب ہوش آیا تو میں سمجھ گیا. اس کے بعد میں نے کمانا شروع کیا, محنت کی, اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ آدمی. تو ڈر یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اپنے خرچے پہ کرانا شروع کر دو, پتہ چلا وہ کیا بن گئے, اپاہج. تو کراؤ ضرور. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کبھی آپ بیان کرتے ہو اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرا دیا کرو, کبھی آپ کا بیان آ رہا ہے نہیں کرایا کرو. بھائی یہ بچوں کی نوعیت پر ہے. جس بچے کے بارے میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ اپاہج ہے, کر کچھ نہیں رہا ہے, یہ نالائق آدمی ہے, اس کی کبھی بھی مت کراؤ. کیونکہ اگر اس کی تم نے شادی کرا دی, وہ اسپیڈ سے بچے نکالے گا دبا کے, اور تمہاری گود میں لا کے ڈالتا رہے گا, خرچہ ایک بھی نہیں اٹھائے گا, اور پھر اور پوستی ہو جائے گا وہ. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ سمجھتے ہو کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ کر رہا ہے, پڑھائی کو فوکس کیا ہوا ہے اور محنت کر رہا ہے, اس کی اپنے خرچے پہ کرایا کرو. اس سے تمہارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا, تمہیں بھی اولاد ملے گی, پوتے نواسے ملیں گے, بچہ برائیوں سے بچے گا. لیکن کرانا اس گھر میں نہیں ہے. بیٹا بڑا ہو, چل بھائی دوسرے گھر میں بہو آئے گی, اپنے لیے ٹینشنیں مت پالو. بہت خطرناک لڑائیاں ہوتی ہیں عورتوں کی, اور ان لڑائیوں میں انسان کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. اپنی لڑائیوں انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اپنی لڑائی میں یہی کہ شکست مان کے قبول کر لینا ہے, وہ دب جائے گی. بھائی آپ کا بیوی سے پھڈا ہو گیا, دلائل کی دنیا میں گئے, بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا, آخر میں آپ بولو میری غلطی آئندہ نہیں ہوگا, ختم ہو گیا پھڈا. کیا خیال ہے؟ بہو کو یہ سمجھانا نا کہ تم بول تمہاری غلطی ہے, یہ نہیں. اور اس میں بعض دفعہ ساس ظالم ہوتی ہے, وہ اور جری ہو جاتی ہے. تو اپنی غلطی میں تو یہی ہے کہ آپ سوری کر لو گے یا جھک جاؤ گے, بولو گے ٹھیک ہے جی, مٹی پاؤ گے. تو لیکن خواتین کے میں ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اور کون غلطی مانتا ہے اس زمانے میں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, 100 سال ہو گئے, بڑا ہینڈسم اسمارٹ نکلا نا وہ. لوگوں نے پوچھا یار تم 100 سال میں بھی اتنے ہینڈسم, اور تمہاری بھابھی ہماری بھابھی بھی ماشاءاللہ بڑی ہینڈسم ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو میری جب شادی ہوئی تھی تو میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا کہ جب بھی غلطی ہوگی نا تو جس کی غلطی ہوگی وہ سوری کرے گا, اور سوری بھی کرے گا, اور 500 قدم بھی, 500 نہیں یعنی 10 کلومیٹر بھی پیدل چلے گا وہ. تو کہہ رہے جب بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے سوری بھی میں ہی کرتا ہوں, 15 کلومیٹر پیدل بھی نہیں چلتا ہوں. اس چکر میں واکنگ کر کر کے میں دبلا رہا ہوں, اور میں 100 سال کا ہو گیا. تو اس نے کہا چلو جب بھی غلطی ہوتی ہے تو ہی مانتا ہے, اور 15 کلومیٹر بھی تو ہی چلتا ہے. تو بھابھی کیوں اتنی اسمارٹ ہے؟ کہہ رہے وہ یہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے.